السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چند سکے۔ ذرا سوچیں، سکے کب ایجاد ہوئے، کیسے ایجاد ہوئے اور کیوں کر ایجاد ہوئے، اور سب سے پہلے الفاظ کے معنی۔ ابتدا، آغاز۔ اشرفی، سونے کا سکہ۔ ڈھاک، ایک درخت کا نام ہے۔ گاڑے کا تھان، کھدر کے کپڑے کا تھان۔ گہنا، زیور۔ دقت، مشکل۔ رائج، جاری، دستور کے مطابق۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ ابتدا دنیا میں اشرفی، روپے پیسے کا چلن کچھ بھی نہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ کھیتی کے کام سے بھی نا واقف تھے۔ جس طرح اب ہر قسم کا غلہ، طرح طرح کی ترکاریاں اور قسم قسم کے پھل پھول لوگ محنت کر کے زمین سے اگاتے ہیں، ان دنوں کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور مارتے اور ان کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے، یا جنگل میں جو سات پات از خود پیدا ہو جاتا تھا، جانوروں کی طرح بن پکائے اسے کھا لیتے تھے۔ یہ زرق برق اور تکلف کے کپڑے جو اس زمانے میں ملتے ہیں، پہلے ان کا نام نہ تھا۔ جانوروں کی کھالوں اور ڈھاک وغیرہ کے پتوں سے بدن ڈھانپتے تھے۔ درختوں کی چھاؤں اور پہاڑوں کے غاروں میں پانی، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے تھے۔ جو دنیا کی عمر دراز ہوتی گئی، تو آدمی اپنے آرام کے لیے نئے نئے پیشے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے گئے۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ ایک آدمی اکیلا ہر کام کر لیتا اور ہر طرح کی چیز آپ بنا لیتا۔ اس لیے ایک شخص نے ایک کام کیا، دوسرے نے دوسرا اور تیسرے نے تیسرا۔ کوئی جولاہے کا، کوئی موچی کا کام کرنے لگا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ کھیتی کرنے والا سب کے لیے اناج مہیا کرے۔ لوہار، چاقو، چھری وغیرہ لوہے کی چیزیں بنائے۔ اسی طرح سونار سونے چاندی کے زیور تیار کرے۔ جولاہا ہر قسم کا کپڑا اور موچی جوتا تیار کرے، اور آپس میں ایک چیز سے دوسری چیز کا تبادلہ کر لیا کرے۔ اس طرح بلا سکے کے کام چلا، مگر آخر کار مشکلیں پیش آنے لگی۔ ایک روز موچی کو کپڑے کی ضرورت ہوئی۔ وہ ایک نفیس جوتا بنا کر جولاہے کے پاس لے گیا اور کہا، دیکھو کیا عمدہ جوتا بنا کر لایا ہوں۔ کیچڑ میں پھرو، پکی سڑک پر چلو، نہ چلا گھسے گا نہ صورت بگڑے گی۔ برس روز سے کم چلے تو میرے سر مارنا۔ اس کو لے لیجئے اور مجھے گاڑے کا تھان دے دیجئے۔ جولاہے نے جواب دیا، تمہارا جوتا فی الحقیقت بہت عمدہ اور بہت مضبوط ہے، اور تھان میرے پاس موجود ہے، مگر تم نے جو پہلے جوتا بنا کر دیا تھا وہ ابھی تک موجود ہے، اس لیے میں اس وقت لے کر کیا کروں گا۔ موچی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ جوتا لے لے اور تھان دے دے، مگر بیکار گئی، کیونکہ جولاہے کو جوتے کی ضرورت نہ تھی۔ موچی بیچارہ مایوس ہو کر چل دیا اور سونار کے پاس جا کر کہا، لالا جی تم کو جوتے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا، ہاں ضرورت ہے، اور بدلے میں زیور بھی ایسا بنا کر دوں گا کہ برادری بھر میں نہ نکلے۔ موچی نے جواب دیا، اے لالا جی، کہاں ہم کہاں زیور، مجھے تو کپڑے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، تو شیخ غازی کے پاس چلے جاؤ۔ موچی نے کہا، گیا تھا مگر اسے جوتے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونار نے کہا، چلو ہم چلیں، ممکن ہے وہ زیور بنوا لے۔ سنا ہے اس کی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، میں زیور بنا دوں گا اور اس سے تھان لے لوں گا۔ تم جوتا مجھے دے دینا، میں تھان تمہیں دے دوں گا، اس طرح کام چل جائے گا۔ غرض سونار اور موچی دونوں جولاہے کے پاس گئے۔ سونار نے اس سے کہا، چودھری لڑکی کی شادی کب تک کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں بات ٹھہری تھی، وہاں تو لڑکا خراب نکلا، چور جواری، اس وجہ سے وہاں رشتہ نہیں کیا۔ سونار نے کہا، کچھ گہنا بنوانا ہے؟ جولاہے نے کہا، اب تو نہیں، پھر جب کہیں رشتہ ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ غرض بیچارے موچی کا جوتا وہیں کا وہیں رہ گیا اور اس کی ضرورت بھی پوری نہ ہوئی۔ جب لوگوں کو ایسی دقتیں پیش آنے لگیں، تب سب نے تجویز کیا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا تبادلہ ٹھیک نہیں، ایک چیز ایسی مقرر کرو کہ ہر چیز اس کے بدلے مل جائے۔ تب سکے کا رواج چلا۔ اول لوہے کا ایجاد ہوا جو بہت وزنی تھا، چنانچہ 100 روپے کے سکے لے جانے کے لیے چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ چاندی اور سونے کے سکے رائج ہوئے۔ اب کاغذ کا سکہ بھی رائج ہے، جسے نوٹ کہتے ہیں۔ یہ نوٹ انگریزی سرکار نے ایجاد کیا ہے۔ اعلیٰ سوسائٹی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں مثل روپے، وزنی سکے کے بوجھ اٹھانے اور شمار کرنے کی دقت نہیں ہوتی۔ تاجروں کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، باہر لے جانے میں نہایت آسانی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ ماضی کے لوگوں نے ہماری آج کی زندگی آسان بنانے کے لیے کتنی محنت کی؟